بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا روم فرماتے ہیں، ہر کے راہ جامع سے عشق چاک شد، پوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا جامع عشق کی وجہ سے چاک چاک ہوا، وہ ہر حرص سے، وہ ہر عیب سے وہ پاک ہو گیا۔ جس طرح انسان کے وجود کے اوپر بیماری کا اثر ہوتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بعض اوقات وہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ پھر کئی مہینے، کتنا عرصہ ہی لگ جاتا ہے انسان کو تندرست ہونے میں، اور اگر اس کا علاج پھر بھی نہ کیا جائے تو بعض اوقات وہ بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو دل ہے، اس کے اوپر بھی باطنی بیماریاں بھی ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بھی انسان کے روح کو اور انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس جو باطن کی بیماری ہے، اس کا علاج رومی فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ شاد باش عشق خوش سودائے ماں، خوش رہے اے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہ اے تمام ہماری بیماریوں کے طبیب۔ یعنی جو انسان کے باطن کی بیماریاں ہیں وہ عشق و محبت ہے، وہ عشق الہی ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، کہ جس وقت انسان کا دل بیمار ہو، انسان کی روح بیمار ہو، تو اس کا علاج وہ عشق الہی سے کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ عشق الہی انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس کی لذت، اس کی حلاوت اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی تمام خواہشات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ عشق کی تعریف بھی اہل اللہ نے یہی فرمائی ہے، العشق نار یحرق ما سوی اللہ، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے، ایک شعلہ ہے، جس وقت وہ جل پڑتا ہے تو محبوب کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ جن لوگوں کو عشق الہی کی وہ سوغات نصیب ہوئی، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے عشق کا وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان۔ آج ہم بھی اپنی جوانی کی طرف نظر کریں اور اس نوجوان کا تصور بھی کریں کہ اس نوجوان کی جوانی، وہ اس کے اندر تڑپ کس چیز کی تھی، اس کی زندگی کے اندر تڑپ کس کی چیز تھی، اور وہ کس چیز کو چاہتا تھا، اور ہم اپنی جوانی کی طرف نظر کریں کہ ہماری جوانی کیسے وہ گزر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس نوجوان کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ ہم کلام ہوں گے، تو میری بھی ایک عرض ہے، میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ مالک کریم کی بارگاہ میں جا کر دینا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری عرض ہے، تمہاری کیا بات ہے، پیغام تمہارا کیا ہے، میں مالک کریم کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ تو اس نوجوان نے یہ عرض کیے کہ جس وقت مالک کریم کی ذات کے ساتھ آپ ہم کلام ہوں تو اس وقت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ مالک کریم اپنے فلاں بندے کو اپنا عشق عطا فرما دے، اس کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما دیا۔ جس وقت مالک کریم کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حسب معمول اس کی بات کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے عشق کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ الغرض مالک کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
دعا کو قبول فرمایا اس نوجوان کے حق میں، اور اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے اپنے عشق کا ذرہ نصیب فرما دیا، اس کی سوغات عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر کسی وقت اسی باغ سے ہوا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور جس وقت سے وہ آپ سے ملا تھا اس وقت ہم نے بس دیکھا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو دیوانہ ہو گیا تھا، اس کو تو دنیا کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے آگے جس وقت پہنچے نا، تو ایک پہاڑ کے اوپر وہ نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ آسمان کی طرف تھا، نظریں اس کے لگی ہوئی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان متوجہ نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی ہے، میرے نبی تو نے خود ہی تو اس کے متعلق میری بارگاہ میں آ کر عرض کی تھی، اب اگر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اب اس کی لو میرے ساتھ لگ گئی ہے۔ تو مالک کریم کا جو عشق ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو عشق ہے، وہ انسان کے باطن کی تمام بیماریوں کو شفا یاب کر دیتا ہے، اس سے کلیئر کر دیتا ہے۔ تو انسان کے باطن اور انسان کی روح اور انسان کے دل، اس کی جو بیماریاں ہیں وہ عشق الہی سے کلیئر ہوتی ہیں۔ مالک کریم ہمیں اپنے ذات کا شوق ذوق عطا فرمائے، اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کا عشق عطا فرمائے۔